إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حضرین جمعہ، بزرگانان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانان اسلام اور اسلامی رشتے کی عفت مآب مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین کی انگنت نعمتوں میں ہماری اور آپ کی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ثانیاً تمام انبیاء کرام پر درود ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی اس دین کو دنیائے انسانیت تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتک محنت، کوشش اور قربانیاں پیش کی تو تب جا کر یہ دین اسلام ہم تک آ پہنچا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا گزر، ہمارا اور آپ کا شب و روز ایک ایسے مبارک مہینے سے ہو رہا ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی بابرکت، عظمت اور اہمیت والا مہینہ ہے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمائی ہے۔ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے زندگیوں میں دوبارہ یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور اس کی قدر وہی کرے گا جو حقیقی معنی میں اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کی عظمت کو جانتا ہے اور اس کے برکات کو سمجھتا ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم بندے ایسے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے، بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اب بڑی بات یہ نہیں کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، یہ اصل بات یہ نہیں کہ نعمت ہمیں حاصل ہو گئی، یہ اصل بات یہ نہیں کہ ہم اس میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا کرے۔ اصل چیز یہ ہے، بہت سارے مسلمان اس مہینے میں بھی زندگی گزار رہے، نہ ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی اور رمضان کے بعد کی جو زندگی آئی ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں رمضان کے آنے کے باوجود بھی توفیق الہی نصیب نہیں ہوئی۔ نعمت کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت کی پہچان، نعمت کی قدر و قیمت، اس کی سوچ اور اس کی پہچان ہماری اور آپ کی زندگی میں آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو محترم بھائیو، اس کے ہر دن کی قیمت ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کے ہر منٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کے ہر لحظے کو ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا بابرکت والا مہینہ۔ تو آئیے، میں اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں، کیا کیا بشارتیں اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے بتائی ہیں، اس کے مطابق بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو ویسے تو بے شمار فضیلتیں، بے شمار بشارتیں ہمیں اور آپ کو روزے داروں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں بتائیں، لیکن میں چند بشارتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وقت کی کمی کے بنا پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلتیں اسے حاصل ہو رہی یا نہیں، اگر ہم ان بشارتوں کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں یہ روزے رکھنے میں بڑا مزہ آ جائے گا، یہ بھوک کی سزا ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ان فضیلتوں کو ہم حاصل کرنا چاہیں گے، اگر ہم ان بشارتوں کو سمجھ جائیں گے تو یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تھکاوٹ، یہ قیام اللیل میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا، اس سے ہمیں کسی آدمی کو بیزار نہیں آئے گا اگر اس کی فضیلتوں اور بشارتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے لا مثل لہا، اس سے ایک ایسی عبادت ہے اس کی کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسی عبادت کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل مجھے بتائیے، سب سے افضل عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس سے بہترین عمل کوئی بھی نہیں، اس سے بہترین عمل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کثرت سے نفل روزے رکھا کرو، اس سے بہترین عمل، اس سے بہترین بدل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اصل پہچانا جاتا ہے روزوں کے ذریعے سے، اور ہماری اور عبادتیں صبح سے لے کر شام تک اسی روزے کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ شام کر رہے ہیں، شام کو سو رہے ہیں صبح اٹھنے کے لیے تاکہ سحری ہم اور آپ کر لیں، اور اسی طرح سحری ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کریں، اور افطار ہم کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ان بندوں میں ہمیں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل، رات کے وقت میں اللہ رب العالمین ہر دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے اس کا کوئی بدل ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس کا کوئی مثل ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دوسری بشارت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کے اندر روزے داروں کے بارے میں ملتا ہے وہ ہے خیر خسیر، اسے ملتا ہے بہت بڑی بھلائی اسے اور ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک بندے کو، روزے دار کو بہت زیادہ بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، خیر کثیر اسے
روزے داروں کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لے، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روزے داروں کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے دوسرے راستے اللہ رب العالمین نے بتایا، لیکن پھر بھی آخر آیت میں اللہ کہتا ہے ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، خیر کثیر کا معاملہ ہے، اللہ اتنا بدلہ دینے والا ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو محترم بھائیوں، اس خیر کثیر کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو بند رکھ لے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ رب العالمین نے بھلائیاں رکھی ہیں، جو مفادات رکھے ہیں، جو فائدے رکھے ہیں، ان سارے مفادات کو، ان سارے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی آدمی ہے، تجارت کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، اگر اسے کہا جائے کہ فلاں جگہ میں آفر لگا ہوا ہے، بنک آفر لگا ہوا ہے، بہت بڑا آفر لگا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس خیر کثیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہوشیار تاجر اور چالاک تاجر وہی ہوگا، وہی بزنس مین ہوگا جو زیادہ سے زیادہ فائدہ جسے حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو روزے داروں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کثیر کا معاملہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خیر کثیر، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں اور آپ کو سخت ضرورت۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو روزہ بے شمار بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، بیکار کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو بچائے رکھا ہے۔ یہی ہے خیر کثیر۔ اس کو ہمیں اور آپ کو حاصل اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب اس روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے۔ تو یہ رہی دوسری بشارت جو روزے داروں کو ملنے والی۔ تیسری بشارت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بے حد و حساب بدلہ ملنے والا ہے، اس کے بدلے کا کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ ایسا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے روزے اللہ کے لیے رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنا بندوں کا کام ہے اور ثواب دینا، بدلہ دینے کا کام ہے اللہ رب العالمین کے ذمے۔ تو آپ روزہ رکھیے، خالص اللہ کے لیے رکھیے۔ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے خیر کثیر جو میں نے کہا ہے، اس کے اندر خیر کثیر کیا ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے ریاکاری سے بچ جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو دین اسلام کی جو دیگر عبادات ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو یا کوئی اور عبادت ہو، آدمی اگر ان عبادات کو بجا لاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کا شکار ہو جاتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے کہے کہ یہ نمازی ہے، کہ آدمی حج کر کر آیا ہے لوگ اسے کہے کہ حاجی آدمی ہے، آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے لوگ کہیں کہ یہ صدقہ کرنے والا ہے بڑا سخی، لوگ نہ کہیں، لوگ اگر نہیں کہتے تو لینے والا تو آدمی کہے گا کہ یہ بہت بڑے سخی انسان ہے۔ یہاں سے ریاکاری کا شکار ہم اور آپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا رتی برابر بھی شبہ نہیں پایا جاتا۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں روزے دار بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، کہ آپ نہیں جانتے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں۔ تو روزہ ریاکاری سے خالی عبادت ہے۔ تو یہی روزہ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر عبادت کو ریاکاری سے بچ کر کرنا چاہیے، دکھاوے سے بچ کر کرنا چاہیے، چاہے وہ بڑی سی بڑی عبادت ہو یا روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرانا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر طریقے سے ریاکاری سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملجا بالحسنتی، اگر کوئی آدمی آتا ہے ایک نیکی کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس، ایک چھوٹی سی نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر دے دیتا ہے، اور اگر اس نیکی میں اور زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے اور زیادہ للہیت پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے 700 گنا بڑھا کر
اس بندے کو ثواب دیتا ہے. کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. بے حد و حساب ہے. وہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا ہے، لیکن روزے دار کے لیے بتایا نہیں گیا کہ اسے 700 دگنا عذاب دیا جائے، ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. بے حد و حساب ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو روزوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح 5ویں بشارت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بدبو ہے، میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بدبو ہے، جو ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے سونگھنے کے ذریعے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی یہ بدبو اللہ رب العالمین کے پاس مشک سے بھی زیادہ کہیں بہتر ہے. مشک کی جو خوشبو ہم اور آپ تو خرید بھی نہیں پا سکتے. ہم میں سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا خریدنا تو مجال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی خوشبو کو کہا ہے کہ مشک سے بھی زیادہ، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اس بدبو کی. محترم بھائیو، یہ فضیلت ہے ایک روزے دار کی. اور اسی طرح ایک روزے دار کو روزہ افطار کے وقت، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، خوشی نصیب ہوتی ہے ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت. اور اسی طرح روزے دار کے لیے ایک اور بشارت اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے عند فطرہ، جب وہ افطار کرتا. تو یہ افطار کے حد تک کی بات ہے. اور بھی گھڑیاں ہیں، اور بھی اوقات ہیں جو اللہ رب العالمین روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 30 دعائیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی رد ہو ہی نہیں سکتی. 30 دعائیں. ایک دعا تو ہمارا گزر گیا، ایک وقت تو چلا گیا، اب ہم اور آپ دوسرے روزے میں داخل ہو گئے. اور جب ہم اس وقت بیٹھ کر روزے داروں کی افطار کے وقت ہم اللہ رب العالمین کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے لیے دعائیں کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے تجارت و کاروبار کے لیے دعا کریں گے، اپنی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اسے قبولیت کا درجہ عطا کرتا. تو محترم بھائیوں، اسی وقت میں ہم اور آپ غفلت کے شکار، اسی وقت کو لے کر میں اور آپ غفلت کے شکار ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے ہم اور آپ اس غفلت کے شکار ہو رہے ہیں؟ بس ایک ہی وجہ ہے کہ افطار کا انتظام کیا جائے، کوئی نہ اچھی چیز کھا لی جائے، کوئی نہ اچھی چیز پی لی جائے. تو محترم بھائیوں، اس سے بڑھ کر کیا فائدہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا اگر ہم اس کو مانگے جائیں، اگر ہم اسے طلب کریں گے، اگر ہم اس سے حاصل کرنا چاہیں گے. تو ایک روزے دار کی دعا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. ابھی ہمارے پاس بہت سے روزے باقی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں تجارت و کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے ساتھ ٹھیک سے معاملات نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، سکون کا گہوارہ نہیں ہمارا گھر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں. آپ مانگ کر دیکھیے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کے گھروں کے اندر سکون و اطمینان آپ کو عطا کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے اس خوشخبری کے وقت کو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا. اور اسی طرح روزے دار کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی روزہ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے سفارش کے حق میں، شفاعت کے لیے پریشان ہوں گے، ایک اچھے دوست کے لیے پریشان ہوں گے، یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے پریشان ہوں گے، تو اسی وقت یہ روزہ ہے جو ہم اور آپ اگر صحیح معنوں میں رکھیں گے تو یہی روزہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے گا اور کہے گا یا ربی، اے میرے رب، میں نے اس کو برائیوں سے، شہوات سے، بری خواہشات سے، گناہوں سے بچائے رکھا ہے، تو اسے معاف فرما دے اور اسے جنت کا حقدار بنا دے. یہ کوئی نہیں، ہمارا عمل خود کہے گا. اگر ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم روزے کو روزے کی طرح اگر رکھیں گے، تو ہمارا یہ عمل ہی کسی اور کا عمل نہیں، کسی اور کا بات نہیں، کسی اور کی سفارش نہیں، بلکہ جو ہم نے عمل اس دنیا میں کیا ہے وہی عمل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے حق میں اللہ سے لڑے گا. اسی طرح قرآن کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن بھی اس کے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے لڑ کر اسے جنت دلانے کی کوشش کرے گا.
تو محترم بھائیوں، حافظ کے حق میں یہ سفارش، یہ بہترین خوشخبری ہے. جو حافظ قرآن ہوتا ہے کل قیامت کے دن اسے کہا جائے گا تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے منزلوں میں چڑھتا جا. یہ صرف حافظوں کے حق میں ہی نہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان کے حق میں بھی یہی بشارت ہے. اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت اگر صحیح معنوں میں کرتے ہیں تو یہی قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرتا ہوا نظر آئے. نیک اعمال، کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں. اگر اس دنیا میں اگر آپ کو کسی کے پاس جانا ہے یا نہیں تو کسی کے ملاقات کرنا ہے تو اس کا ٹانگ پکڑنا پڑتا ہے یا نہیں تو اس کی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، سفارشیں کرنا پڑتا ہے. تو لیکن اسے لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی نہیں، کل پرسوں، ٹالتے رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن دیکھیے کہ بندوں کے اعمال ہی ان کے حق میں سفارش کرنے کے لیے تیار. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کو اس طرح رکھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح روزے کی آخری سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ النجات من النار، روزہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے. جہنم کی آگ سے ڈھال بن کر ایک روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور اسی طرح جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے ہے. اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ تمام جو خوشخبریاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں یہ تو بس چند خوشخبریاں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی فضیلتوں کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ ساری فضیلتیں صرف اور صرف ایک روزے دار کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں. اگر ان فضیلتوں کو اگر ہم پہچان لیں گے تو ہمارے روزے کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا بھوکا رہنا کامیاب ہو جائے گا. ورنہ ہم ویسے ہی رہیں گے جیسا بھوکا انسان بھوکا رہتا. لیکن بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کا عمل کیسا ہے؟ نہ انہیں جھوٹ کی عادت چھٹی ہے، نہ برے کام سے وہ چھٹ رہے ہیں، نہ برے عادتوں سے چھٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ الْحَاجَةُ، ایسے آدمی کا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاجت نہیں اللہ رب العالمین کے ایسے روزے کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو اللہ رب العالمین کے لیے رکھیں، خالص رکھیں. روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے بند ہو جانا نہیں. روزہ کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ. اگر ہم کان رکھ کر برائی سنتے ہیں، بری باتوں کو سنتے ہیں، ادھر ادھر کی غیبتوں کو سنتے ہیں، ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا. اگر ہم آنکھ سے بری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے ذریعے سے روزے کی حالت میں گیمز کھیل رہے ہیں یا نہیں تو کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا. ہاتھ سے اگر کوئی برا چیز ہم پکڑ رہے ہیں تو ہمارا روزہ بیکار. پیر سے ایک قدم برائی کی طرف اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، ان سارے اعضاء کا روزہ کا نام ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے روزے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر روزہ رکھنے کی کوشش کریں تو تبھی جا کر ہمارا آپ کا روزہ ہو جائے گا. محترم بھائیوں، روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو جو عبادت کرنی ہے وہ ہے غریبوں کا خیال کرنا، وہ ہے غریبوں کا خیال کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ روزہ رکھو. اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو. یہ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا؟ جو لوگ روزے دار روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، یا سفر ہے یا نہیں تو کسی اور وجہ سے روزہ وہ لوگ رکھ نہیں سکتے، ان کے حق میں اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹ دی ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کریم میں کہ تم مانگنے والوں کو تو دیتے ہو. سائل کا معنی آیا ہے، سائل کا لفظ آیا ہے، مانگنے والے تو ہم اور آپ دے دیتے ہیں مانگنے والے کو. اصل ان لوگوں کو دینا ہے جو محروم ہے، محروم ہے، مانگ نہیں سکتے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، پیچھے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا. جو لوگ مانگ نہیں سکتے ان لوگوں کو دینا اصل بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تم تو جاہل آدمی ہو، اگر تمہارے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے اور تم اسے سمجھ رہے ہو کہ یہ اچھا انسان ہے، اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو تم تو جاہل آدمی ہو. یہ قرآن کا لفظ ہے، میرا اور آپ کا لفظ نہیں. جاہل اللہ رب العالمین کہتا ہے.
تو ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ اچھے لباس میں آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرورت مند آدمی نہیں ہے. وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے, ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا. وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے لیکن اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے رکھ نہیں سکتا. تو ایسے لوگوں کو ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہے. اور اسی طرح خدمت خلق کا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے روزے کی حالت میں. خدمت خلق کا کام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ دونوں سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں, صحابہ بھی سفر میں تھے. کچھ صحابہ روزے کی حالت میں تھے اور کچھ صحابہ بغیر روزے کے افطار میں تھے, روزہ نہیں رکھے تھے سفر کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ روزے کی حالت میں تھے, تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ میں پڑاؤ ڈال لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کی اس عمل کو دیکھ کر جو تھکے ماندے نظر آ رہے تھے, وہ صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تیزی کے ساتھ خیمے باندھنے لگے, صحابہ کا انتظام کرنے لگے, جو روزے سے ہے ان کا دیکھ بھال کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کہا, آج تو جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں وہ لوگ روزے داروں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. آج وہ لوگ روزے داروں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. یہ خدمت خلق. اگر ہم صحیح معنوں میں خدمت خلق کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, تو ہم اور آپ کا عمل اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے داروں سے بھی ان کا عمل زیادہ آگے نکل گئے. تو محترم بھائیو, خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ ابھی روزوں کی ابتدائیوں میں ہیں, ابتدا میں ہیں. ہم اور آپ جوش میں ہوتے ہیں اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں, ختم ہوتے جاتے ہیں, ہمارا اور آپ کا جوش کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ گھٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ ہم غیر رمضان میں ہوں ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر. تو ہمیں اور آپ کو اس کے دن کی, ان کی راتوں کی, ان کے دن کی کیسے قدر کی جائے روزہ رکھ کر, اور ان کے راتوں کی کیسے قدر کی جائے قیام اللیل کے ذریعے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمائی ہیں, رات کے ذریعے, رات میں ہی اللہ رب العالمین جہنم سے بندوں کو آزاد کرے, رات میں ہی جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے. اور جیسے ہی رات ہوتی ہے, ہمارے بندے, ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ مسجدوں سے دور اپنے آپ کو بیکار کاموں میں, بیکار کی دوستیوں میں وقت گزارتے نظر آتے ہیں اور مسجدیں ہمیں ویران نظر آتی ہیں. قیام اللیل کا وہ وقت جو ہمیں اور آپ کو مسجدوں میں گزارنا ہے, ہمیں اور آپ کو کھڑے ہو کر اللہ کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا ہے, اور اسی وقت اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. کتنے بندوں کو آزاد کرے گا یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ کے بندے ہیں کہ ادھر ادھر کے وقت میں بیکار کرتے ہوئے, گپ شپ کرتے ہوئے, اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو محترم بھائیو, ایسا نہ ہو کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ تو وہ آدمی پا لیا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا سکا, تو اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا, کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمیں اور آپ کو اس مہینے سے علاوہ کوئی اور وقت نہیں ہے کہ ہم اور آپ سدھر جائیں, ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے. اللہ مغفرت کرنے والا ہے اس مہینے کے اندر. تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں, اپنے روزوں کے ذریعے سے, اپنے قیام اللیل کے ذریعے سے, اپنے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں گے, تبھی جا کر ہمارے روزے اور ہمارے رمضان کامیاب ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرنا, اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرنا. رمضان کا تعلق دعاؤں سے بہت زیادہ گہرا ہے. اللہ نے روزوں کا تذکرہ اور رمضان کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً دعا کی آیت کو نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا رشتہ دعا کے ذریعے سے بہت زیادہ ہے. آپ کثرت سے دعا کرتے رہیے, ہر نماز میں دعا کیجئے, راتوں میں اٹھ کر دعا کیجئے, اور اللہ رب العالمین سے اپنے مغفرت کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی باتیں کہی ہیں ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اس مہینے کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے تیرے لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تو ان کی غیبی مدد عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. محترم بھائیو, یہ روزوں کی قدر اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ کب ہماری موت آئے گی نہیں معلوم,
کب ہماری موت آئے گی نہیں معلوم. آج ہی کی خبر میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ہمارے فاروق نگر کے محلے میں رہنے والے ایک بھائی ہے عبدالعظیم، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. عبدالہادی جو مسجد ذوالنورین لبرا کالونی میں ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور انتقال ہوا بھی کیسے؟ وہ اپنی بیٹی کے پاس حیدرآباد گئے ہوئے تھے. بیٹی کے پاس حیدرآباد گئے ہوئے تھے، بزرگ آدمی ہیں، اور واپس ہی گھر آ رہے. آج ہی صبح گھر آ رہے تھے. بس کے ذریعے سے انہوں نے وہ آئے اور آٹو کے ذریعے سے گھر تک پہنچے. ابھی گھر میں نہیں پہنچے، فرسٹ فلور تک نہیں گئے، وہ اپنے گراؤنڈ فلور میں ہی کرسی میں بیٹھ گئے. کرسی میں بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے. انہیں تکلیف محسوس ہونے لگی اور اس گھر کا واچ مین دیکھ کر جا کر ان کے بیٹے کو بلا لے کر آتا ہے اور بیٹا انہیں گھر میں لے کر جاتا ہے. اور گھر میں جیسے ہی پہنچتے ہیں، فاروق نگر کی مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آنے والی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے میں غفلت ہونے سے بچنے کی کوشش کرو. ہرگز غافل میں مت ہونا، کیونکہ اللہ رب العالمین غافلوں کو سخت سے سخت سزا دینے والا. ضرورت اس بات کی ہے، اس مہینے کی قدر کیجئے. اور جو بندہ انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو معافی کرے، اس کے گناہوں کو بخش دے، ان کے گھر والوں کو جنت الفردوس، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ان کے قبر میں ہونے والے سوالات و جوابات کو آسان عطا فرما. اللہ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.